ہم کہتے ہیں جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں. دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے, یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ, یہ جو بھی ہم کہتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے, پھر معاشی تباہی آتی ہے. آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو, جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو, وسائل ہو, سب کچھ ہو, لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو, وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کوئی ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. صادق اور امین, ایک قوم, انہوں نے ہمیں بتایا, ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو, کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے, یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے, اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو, وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا. اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے. جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے, اشرف المخلوقات, اس کو جو اللہ نے بنایا ہے, اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو, ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ. جسم ہمارا یہ ہے, جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں, جسم تکڑا ہو جاتا ہے. ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے, سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے, وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے, انسان تکڑا ہو جاتا ہے. پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے. آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو, وہ تباہ ہو جاتا ہے, ڈکے کر جاتا ہے انسان. سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف سٹیٹس ہیں, ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے, کتنا پیار اور عقیدہ ان سے. تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ ان کو, یو این کو, یورپین سٹیٹس کو, ان مغربی سٹیٹس کو, سب کو بتائیں, کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے. اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ابھی فرانس کے اندر, اس سے جو مسلمان باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے. اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے, ہیٹ بڑھ گیا ان کے خلاف. عورتیں جو نقاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ. تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں, ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولوکاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں, اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں, کیونکہ ان کے کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے, لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سینسٹیو بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے, یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted.
the Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. Mr. President, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. This extremist ideology was founded in the 1920s. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis, and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. While the Nazis' hate was directed at the Jews, the RSS directs it towards the Muslims and to a lesser extent the Christians. They believe that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra by subjugating, even cleansing India's 200 million Muslims and other minorities. In 1992, the RSS destroyed the Babri Masjid. In 2002, some 2,000 Muslims were slaughtered in Gujarat, and this was under the watch of Chief Minister Modi. Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. دیکھیں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ہم منزل نہیں مانگتے, ہم راستہ مانگتے ہیں, کیونکہ منزل پہ اللہ پہنچاتا ہے. جو ابھی آپ نے بات کی, یہ ہمیں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کوئی کام کیا یا میں جیت گیا یا میں نے کوئی یونیورسٹی بنائی. انسان کوشش کرتا ہے, اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے, کامیابی تو وہ دیتا ہے. وہ جو راستہ ہے پاکستان کو, اس راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا. ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ راستہ جو کہ قائد اعظم جس کی بات کرتے تھے, جو علامہ اقبال جس کی خواب دیکھتے رہے, وہ جو راستہ تھا اس راستے سے ہم بڑی دور نکل گئے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, 15-20 سال کے بعد ایک ڈپینڈنسی سنڈروم آ گیا کہ ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس چلا گیا. ہمیں ایک کلونیلزم کا جو ایک بہت کلونیلزم تو ہے ہی تباہی ایک قوم کے لیے, کیونکہ ان کے اندر سیلف ورتھ, کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے. لیکن جو انہوں نے ہمیں ڈپینڈنسی سنڈروم پہ لگا دیا کہ ہم ایک غلام ذہنیت کے لوگ ہیں,
جو بھی ترقی کرتی ہے تو وہ مغرب کرتی ہے اور ہم ان کی بس اسے سیکھتے ہیں، یعنی ہم اچھے غلام بن جائیں. میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلیئرز جو تھے، میں تو 18 سال کا تھا، میں بڑی خواب لے کے گیا ہوا، تو میرے سینئر پلیئرز نے مجھے کہا اگر ہم انگریز سے عزت سے ہار جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. یعنی وہ اتنا کمپلیکس تھا کہ ہم ان سے جیت ہی نہیں سکتے. یہی مائنڈ سیٹ ہے ہر جگہ. کیوں نہیں ہم اپنے سائنٹسٹ پروڈیوس کرتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی چیزیں ایجاد کرتے؟ کیوں نہیں ہم کسی فیلڈ میں اپنے پیٹنٹس لگاتے؟ جس طرح یہ مائکروسافٹ ہے یا یہ فیس بک ہے، یہ ان کی میں ورتھ دیکھ رہا ہوں، ہمارا سارا بجٹ سال کا 40-50 ارب ڈالر ہوگا، 60 ارب ڈالر ہوگا، اس کی ایک کمپنی کی ورتھ 2000 ارب ڈالر ہے. کیونکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ ٹیکنالوجی انوویشن اس طرف نکل گئے ہیں، بس جو وہاں سے ہمیں چیز آتی ہے ہم کاپیز بن گئے ہیں، ہم کاپی کرتے ہیں. Pakistan! Pakistan!